میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ امتی 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 روزے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب المؤمنین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین کرام، ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم، اے قوم مسلم، تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے، کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، موقع اساتذہ کرام، آئیے سب سے پہلے خدا کے دلارے، اللہ کے پیارے، عبداللہ کے جگر پارے، آمینہ کے نقد جگر، ہمارے اور آپ کے غم گسار سید الابرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین کرام، یقین جانو، اگر یہ زمین و آسمان اور ما فیہا تمام کے تمام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے لگے تو دنیا تھک سکتی ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اشجار کے قلم اور پتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میرے کیا مجال کہ میں اس آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں، کیونکہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کرنا بعینی ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ اس موقع سے مجھے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ انہوں نے فرمایا کہ میری کیا مجال کہ میں اپنے اشعار سے ذکر رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر
کہ اس کائنات عرضی پر جتنے بھی لوگ وجود پذیر ہوں گے وہ سب کے سب 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. وہ سارے 73 فرقوں میں سے سارے لوگ وجود پذیر ہونے والے سورہ عرضی پر 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے اور ان 73 فرقوں میں سے 72 کے 72 فرقے ناری اور جہنمی ہوں گے. ان 73 فرقوں میں سے 72 کے 72 فرقے ناری اور جہنمی ہوں گے. صرف ایک فرقہ، صرف ایک جماعت ایسی ہوگی جس سے اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور اللہ اپنے عزت سے، اپنی نعمت عظمیٰ میں سے، اپنی عظیم ترین نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت جنت عدن عطا کرے گا، ہمیشہ رہنے کے باغات عطا کرے گا، جس باغ پر کوئی زوال نہیں، جس مقام کو کبھی فنا نہیں. ایسا مقام صرف ایک جماعت کو نصیب ہوگی. اور وہ جماعت کون ہے؟ اس جماعت کی علامت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جماعت وہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری سنت کے مطابق زندگی گزارا ہو اور میرے مکرم صحابہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاری ہو. جس جماعت کو علماء حق اہل سنت و جماعت سے موصول کرتے ہیں اور تعبیر کرتے ہیں. لیکن حضرات بڑے افسوس کا مقام ہے، نہایت افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم عالمی سطح پر سرسری نظر پھیریں تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے، مصائب و آلام کے گردش میں پھنسا ہوا ہے، مصائبوں سے دوچار ہے، پیار و مددگار ہے، تو یہی جماعت نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے بھی خدا بند قدوس کے حکم سے روگردانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیقی سمجھنا شروع کر دیا. محمد قدم کرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جس کی سچائی اور انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج ان کو غیر میں خبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر چند لمحوں میں درندوں نے جنگل کے چکر خالی کر دیے تھے، آج ایک چیوٹی بھی اس کا حق ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کی امانت و بیعت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے. آج وہ قوم غداری نہ کیوں ختم ہو گئی؟ اور وہ مسلمان جس نے کبھی شیر اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ کیڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر سوچو تو صحیح مسلمانوں، سوچو تو صحیح، اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا، کیسے آ گیا اور کیوں نہیں آتا؟ جبکہ مسلمانوں نے خداوند قدوس کے احکام کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیقت سمجھا، تو وہ ذلیل و خوار کیوں نہ ہو؟ اگر کامیابی ہے کسی کی تو صرف دین محمدی میں کامیابی ہے. جو اس سے کٹ گیا وہ مر گیا، وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. حاضرین کرام، ان سارے سوالات دماغ میں گردش کرتے ہیں تو خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سارے مسئلوں کا حل اس میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے فی رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. خاتم زندگی کے جس مرحلے سے نبی کی سیرت کو پڑھو گے اتم درجے پر پاؤ گے، مکمل درجے پر پاؤ گے. اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے نبی کی سیرت پڑھ کر کرے، اگر کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے نبی کی سیرت پڑھے، اگر کوئی امامت کرنا چاہتا ہے نبی کی سیرت کو پڑھے. نبی کی سیرت کے اندر سب کچھ موجود ہے. اور یوں ہی نہیں بلکہ
صحابہ کی اتباع کو حقیر سمجھا تو بدلاؤ یہ قوم ذلیل و خوار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی، یہ قوم ہلاک و برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ مسلم کشور نوجوانوں، یہ بات آپ عزت سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے بات کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی رسم و بدعات پیدا ہو گئی ہیں اور جتنی بدعات و خرافات پھیل رہے ہیں، یہ صرف اور صرف آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و حدیث کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان پریشان اگر ہوا تو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان اگر مخلوق ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا۔ مسلمان پر اگر دوسری قوم مسلط ہوئی، مسلمان اقتصادی طور پر کمزور ہوا، معاشی اعتبار سے پریشان ہوا تو صحابہ کی لازم کرداری کرنے کی وجہ سے ہوا۔ آج حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو بم، میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو وہ صرف اور صرف آقا مدنی کی سنت جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بنایا گیا۔ مسلمانوں کی زندگی سے جہاد کافور ہو گئی، جہاد مٹ گیا۔ میرے بھائیوں، جہاد فقط یہ نہیں کہ تلوار لے کے میدان میں نکل جایا جائے، بلکہ اصل جہاد تو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ جو اپنے نفس کو مات دے دے، جو اپنے خواہشات نفس کو مات دے دے، وہ اصل مجاہد ہے آج کے دور میں۔ لیکن آج مسلمان یہ جہاد کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ تلوار لے کر میدان میں نکل جانا یہ جہاد ہے۔ قطعاً نہیں میرے بھائی، قطعاً نہیں۔ آج یہ سوال حضور پر ہے اور ہر کسی کے ذہن میں سوال گردش کرتا ہے کہ غیر قومی ترقی پر کیوں ہے، غیر قومی ترقی پر کیوں ہے، جبکہ قرآن کے اندر صرف کامیابی ایمان والوں کی آئی ہے تو غیر قومی ترقی پر کیوں نظر آتی ہے؟ میرے بھائیوں، غیر قومی ترقی پر کیوں نہ ہو جبکہ غیر قومیں نبی کے طریقے کو اپناتی جا رہی ہے، نبی کی ہر سنت کو وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو پڑھ کر وہ اسلام لانے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں ہمیں تو آج راحت و آرام سے اتنی فرصت نہیں کہ مطالعہ کریں، ورنہ تو جدید سائنس اور سنت نبوی جیسی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ایسے مل جائیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ دشمن اسلام یہود و نصارہ سنت کو اپناتے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بیت الخلاء میں جانے کی سنت کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ہم آج ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مجھے بتلاؤ اللہ کے کس فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے کس فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انکحوا الشوارب واعفوا اللحى کہ مونچھوں کو بست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، اپنی زندگی میں اس کا موازنہ کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ کیا ہم جو ہے عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ بلکہ مسلمانوں نے تو اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا ہے کہ موچ بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو پست کرتے ہیں۔ کیسے عشق نبی ہے؟ یہ کیسا نبی سے عشق ہے؟ نبی نے فرمایا تھا افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، لیکن ہم اس قول پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ بلکہ مسلمانوں نے تو سلام کو بھلا ہی دیا۔ نبی نے فرمایا تھا فاتقوا الدنیا، مسلمانوں دنیا سے بچو۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دنیا سے بھاگتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں دنیا سے بچو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، تمہیں دنیا بھی ملے گی، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور جنت تمہیں ملے گی۔ لیکن مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر کے جب حب نبی کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو کوئی میری سنت سے اعراض کر بیٹھا ہو اس کو کہہ دو کہ میری امت کی فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، جو چاہے بن جائے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صرف وہ نہیں جو داڑھی رکھتا ہو، بلکہ آقا کا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر سنت سے پیار کرتا ہو، نبی کی ہر سنت پر عمل کرتا ہو۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو کوئی میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا سچا عاشق ہے۔ صرف داڑھی رکھنا نبی کی سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور سلام کو پھیلانا، سلام کو پھیلانا، سلام کرنا یہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم مادر سے لے کر لحد تک کے آداب کی زندگی بیان کیے ہیں۔ مجھے نبی کی سنت یاد ہے، اگر مانو گے جہنم سے آزاد ہے ورنہ آخرت برباد ہے۔ حضرات، ہر شخص کو چاہیے، ہر امت محمدی کو چاہیے کہ اپنے نظام حیات کے ہر چیز پر نظر ثانی کرے۔ اگر وہ شیطانی اور دجالی نظر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حیات کی طرف لوٹ آئے۔ صرف داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صرف داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ مزید زندگی کے ہر گوشے میں وہ نظر ثانی کرے، زندگی کے ہر جز اور ہر گوشے میں نبی کا طریقہ آ جانا چاہیے۔ ذوق اور سنت گرامی سے، فیشن باپ کی غلامی سے، کہ جو کوئی تابع رسول نہیں، لاکھ عبادت کرے قبول نہیں۔ حاضرین کرام، اگر آج بھی مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دونوں جہان کی ترقی اور بلندی چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہونا ہوگا، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی برکت اور بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔